سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس صبح کو برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا، نعمتوں والا بنائے اور نیکیوں والی زندگی ہمیں گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ درود پاک کی فضیلت سنیں گے دل جھوم جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا، سبحان اللہ، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا، یعنی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے، قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اسے ہی نصیب ہوگا۔ تو ہر مسلمان کی یقیناً چاہت ہے، مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان تو یہی چاہتا ہے نا کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، تو بہترین ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ اچھا، یہ مشکل نہیں ہے، ہم آسان سا درود پاک، اللہ پاک توفیق دے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو درود پاک آتا ہے آپ پڑھیں نا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پاک ہے۔ اب کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں۔ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، یہاں تک کہ جو 1000 مرتبہ عاشق رسول درود پڑھتا ہے اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسوں کی مالا عطا کی ہے، ہم اس دنیا میں ہیں، اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یقیناً نعمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو اس مبارک ذات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا
أخفيتم وما أعلنتم اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل اور تم میں جو ایسا کرے وہ بے شک سیدھی راہ سے بہکا. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد. قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے. اے ہمارے رب بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے اور اللہ قادر ہے. والله غفور رحيم. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو۔ إن الله يحب المقسطين بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو۔ ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو۔ اللہ اعلم بإیمانہن اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو۔ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال۔ وآتوهم ما أنفقوا اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا۔ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو۔ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا اور کافرنیوں کے نکاح پر جمے نہ رہو اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ صدق الله العظيم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ان ساری مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں افضل کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے۔ انسان کو جو بلندی عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر ایک بہت بڑا کرم فرمایا ہے۔ یہ محض میرے رب کا فضل ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان پھر انہی انسانوں میں بہت طرح کی طبیعتوں کے مالک ہیں، بعض مسلمان ہیں، بعض کافر بھی ہیں، مومن ہیں، منافق ہیں، نیکوکار ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یعنی مومن اور کافر کو دیکھا جائے، ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فوقیت عطا فرمائی، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں میں نیکوکار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، نیکوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور ان نیکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقی افراد ہیں، جن کا تقوی جس قدر بلند ہے، اللہ پاک نے انہیں اتنا ہی بلند مقام عطا فرمایا، اللہ پاک نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا۔ انہی ہستیوں کو
ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے اس سلسلہ میں ایک بڑی ہی پیاری ہستی، سبحان اللہ، جنہیں قطب مدینہ کہا جاتا ہے، قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں سلسلہ رہے گا۔ ان کی سیرت پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ 4 ذی الحج آپ کا یوم عرس ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہم سب کو عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک ان کا فیض نصیب فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ یقیناً ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری شخصیت۔ آپ کا علم دین حاصل کرنے کا جو سفر ہے، آپ کا سفر بغداد کو دیکھ لیجئے، وہ بھی ایک یوں کہیں کہ ایک داستان ہے۔ آپ سیالکوٹ میں، چونکہ آپ کی پیدائش پاکستان پنجاب کے ایک شہر سیالکوٹ میں ہوتی ہے، تو سیالکوٹ آپ رہے، یہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، بغداد کے، پھر ہند کی طرف آپ نے سفر فرمایا، وہاں سے آپ نے خلافت لی، پھر اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں، پھر بغداد جاتے ہیں، اور پھر جب عازم مدینہ ہوتے ہیں، حرمین طیبین کے سفر پر جاتے ہیں، پھر آپ کی زندگی مدینہ پاک میں بسر ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ کا وصال پر انوار بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہوتا ہے، حضور کے مدینہ میں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو جو جگہ نصیب ہوتی ہے، بڑی پیاری جگہ ہے۔ بقیع شریف تو سارا یقیناً برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، لیکن آپ کو جو قبرستان میں بقیع شریف میں جہاں جگہ ملی، وہ کون سی جگہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، اور ان کی سیرت پر سنیں گے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، تو آپ کو دل کو قرار نصیب ہوگا۔ ابھی بڑھتے ہیں عمر بھائی کی طرف اور سنتے ہیں کلام۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی 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 دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی کہنے کو گزاری زندگی میں نے مگر یوں تو کہنے کو گزاری زندگی میں نے مگر جو درے آقا پہ گزری جو درے آقا پہ گزری وہ کھڑی اچھی لگی جو درے آقا پہ گزری وہ کھڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی
در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سرور سادگی اچھی لگی سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور رہ کر آستانے سرور کونین سے دور رہ کر آستانے سرور کونین سے زندگی اچھی لگی نا زندگی اچھی لگی نا بندگی اچھی لگی زندگی اچھی لگی نا بندگی اچھی لگی مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر مہر و ماں
کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ یقیناً عاشقوں کو دل کا جو سکون ملتا ہے، دل کا قرار ملتا ہے، یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں ملتا ہے۔ وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کی رونق، وہاں کی ہر شے ہی نرالی ہے، اس لیے کہ ہر شے کو نسبت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور پھر عاشق کیوں نہ وہاں جانے کے لیے تڑپیں، عاشق کیوں نہ وہاں جانے کی جستجو کریں جب رب کا حکم ملتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں، اسی لیے عاشق جاتے ہیں اور پھر جا کر ان کی چاہت یہ ہوتی ہے بس اب یہیں پر رہنا ہے، اب یہیں پر رہنا ہے، آخری سانس تک یہاں رہنا ہے، اور یہاں تک کہ دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی یہیں حضور کے قدموں میں ایمان کے ساتھ موت آ جائے اور بقی میں حضور کے قدموں میں، حضور کے پڑوس میں جگہ مل جائے۔ سبحان اللہ، انہی ہستیوں میں اللہ اکبر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ قطب مدینہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ عدنان بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، بہت شکریہ عدنان بھائی۔ ابتداً چشتی صاحب، قطب مدینہ، کیا یہ نام اتنا بڑا نام ہے، قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ اتنا لمبا نام ہے، کیا ہے، تھوڑا ارشاد تو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو یوں کہہ لیں ان کے نام کے لیے استعارے کے طور پر استعمال ہونے لگا کہ جب قطب مدینہ کہا جائے تو ذہن میں فوراً اس ہستی کا نقش آتا ہے، ان کا خیال آتا ہے جو پیر و مرشد ہیں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، شیخ طریقت، امیر اہل سنت کے۔ دونوں میں یہاں ایک اور یعنی ہمارے دادا مرشد ہیں، جی دادا مرشد، بہت یعنی محبت، اور یوں کہہ لیں اگر بندہ غور کرے تو ایک الفت والی بات ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے چونکہ مسلمان جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، ان کے بعد سے جو تابعین اعظام ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے زمانے سے اور بہت بعد سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ مسلمان کسی شخص کو اپنا راہبر و رہنما، جسے پیر و مرشد کہا جاتا ہے، وہ منتخب کرتے، پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔
اور یوں شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا تھا، خاص طور پر عام آدمی بھی اور بالخصوص جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان میں بھی یہ طریقہ کار رائج رہا ہے، جو صدیوں سے جو صالحین امت ہیں، جو جس زمانے کو نبی پاک علیہ السلام نے برکت والا عظمت والا قرار دیا ہے، اس زمانے سے لوگوں میں یہ رواج چلا آ رہا ہے، اور قرآن مجید احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب بھی موجود ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کئی بزرگان دین وہ ہیں جن کے جو پیر و مرشد ہوتے ہیں نا، ان کی اتنی شہرت نہیں ہوتی، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو مرید ہوتے ہیں ان کی شہرت جو ہے نا وہ چار دانگ عالم میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد کا نام پوچھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں بتا پائیں گے، نہیں جانتے ہوں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی حالانکہ خود بیعت ہیں آپ، لیکن جو اللہ تبارک تعالی نے آپ کو عظمت و رفعت عطا فرمائی ہے، جو اللہ تبارک تعالی نے آپ کو شہرت اور آپ کو ایک آپ کی تعلیمات کو دوام عطا فرمایا ہے، وہ انہی پر خاص فضل و کرم ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ ایک مثال ہے کہ پیر و مرشد یوں کہہ لیں کہ وہ پردہ پوش ہیں، ان پر ان کی یوں شہرت نہیں ہے، لیکن مرید کو اللہ تبارک تعالی نے لوگوں میں مقبولیت عامہ عطا فرمائی ہے۔ بعض بزرگان دین وہ ہیں جن کے پیر صاحب بھی مشہور ہوتے ہیں اور ان کے جو مرید ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی دنیا کے اندر اچھی شہرت عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اچھی شہرت، اچھے چرچے کا پایا جانا، یہ اللہ تبارک تعالی کے فضل و کرم میں سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان، اللہ تبارک و تعالی نے عرب و عجم میں آپ کو مقبولیت عامہ عطا فرمائی ہے۔ دنیا جہان میں لوگ آپ کا نام لینے والے، آپ کا صلاۃ و سلام، آپ کا کلام، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، دنیا جہان میں لوگ جو ہے، کیا افریقہ، کیا ہند، کیا سندھ، چار دانگ عالم میں گویا آپ کی عظمت و رفعت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ انہی کے ایک مرید و خلیفہ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت سیدی ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی یوں ہی شہرت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عظمت و رفعت سے بھی نوازا۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا ترکی والے وہ آپ کے مریدوں میں شامل، آپ کے آستانے پر حاضر ہونے والے، اور کیا مصر و شام کے آئمہ اور بڑے بڑے علماء جو آپ کے در دولت پر حاضری دیا کرتے تھے اور یہاں سے فیض پایا کرتے تھے، اور عرب و عجم والے تو یوں کہہ لیں ویسے ہی ان کے مرید ہیں اور ان کے مریدوں کے مرید ہیں۔ اچھا، یہ دو ہستیاں ایسی، پیر صاحب بھی مشہور ہیں، خلیفہ جو ان کے مرید ہیں وہ بھی مشہور ہیں، اور پھر آگے چلیے ان کے جو مرید ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی عظمت و رفعت عطا فرمائی۔ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید صادق شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ بھی ہیں، جیسے پیر صاحب کو اور ان کے پیر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب و عجم میں مقبولیت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی دنیا بھر کے عاشقان رسول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر اہل سنت کو جو مرید ہیں ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، انہیں بھی اللہ کریم نے چار دانگ عالم میں شہرت تامہ عطا فرمائی ہے، اور اچھی شہرت، اور مسلمان ان کا نام لے کر خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کا یوں کہہ لیں کہ ان کا ذکر کر کے طمانینت اور سکون پاتے ہیں۔ تو یہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ پیر صاحب بھی مشہور ہیں، پھر ان کے مرید بھی مشہور ہیں، پھر ان کے مرید بھی، اللہ تبارک تعالی نے تینوں کو شہرت تامہ عطا فرمائی ہے، اور نہ صرف مسلمانوں میں مقبولیت بلکہ بڑے بڑے علماء جو یوں کہہ لیں اپنے زمانے میں جنہیں اللہ تبارک تعالی نے بڑا علم اور علم و فن کے اللہ تبارک تعالی نے انہیں امام بنایا ہے، وہ ان کے آستانوں سے منسلک ہیں، ان کے در پر حاضری دینے والے ہیں۔ تو یوں ہی حضرت سیدی ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کی سیرت طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ کریم آپ دیکھیں کتنا بے نیاز ہے، کتنا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ ولادت ہوتی ہے پاکستان میں، سیالکوٹ کے ایک جو ہے وہ علاقے میں، کلاس والا، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مدینہ طیبہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے وہاں پہنچے جہاں جانے کے لیے ہر عاشق رسول کا دل دھڑکتا اور دھڑکتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا آپ کو دوام عطا فرمایا، ایسی آپ کو مسکنت اور سکونت عطا فرمائی مدینہ طیبہ میں کہ اب قیامت تک یہ مدینہ طیبہ کے اندر ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ میدان محشر کی طرف جائیں گے تو بقیع والے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ شیخ طریقت امیر السنت کے پیر و مرشد بھی ساتھ ہی ہیں۔
ہے. سبحان اللہ. یہ بڑی ذوق والی بات ہے, اگر بے بندہ شک. غور کرے بالکل تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی عظمت اور عفت سے نوازا ہے. یہ ویسے عالم دین بھی, حافظ قرآن بھی اور دیگر, اور حافظ قرآن ہونا ظاہر نہیں فرماتے تھے اپنا, یعنی یہ حافظ قرآن بھی ہیں, عالم دین ہونا بھی ظاہر نہیں فرمایا کرتے تھے, لیکن تبحر علمی, اللہ اکبر, وہ مسائل جو آپ نے 1970 میں ایک مسئلہ حج کے حوالے سے آپ نے یوں ضمناً بیان کر دیا تھا, بعد میں بڑے بڑے علماء نے جب تحقیقات کی اور انہوں نے جو فتاویٰ صادر کیے تو وہ وہی قول تھا, وہی بیان کردہ مسئلہ تھا جو حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی بہت پہلے بیان فرما چکے تھے. تو اللہ کریم نے بڑا درک عطا فرمایا تھا آپ کو, علم فقہ کے اندر بھی اور حدیث میں بھی اللہ کریم نے آپ کو بڑا شغف عطا فرمایا تھا. اور پھر وہ جو ایک اولیاء کرام کی جو جماعت ہے جنہیں قطب کہا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی آپ کو قطب مدینہ بنایا تھا. قطب مدینہ بنایا تھا. مفسر قرآن خاص اصطلاح ہے, میں عرض کرتا ہوں, قطب جو ہے یہ تو اولیاء کرام کے اندر ایک مقام اور مرتبہ ہے, جیسے غوث, قطب, ابدال, نجبا, نقبا, اور اس طرح مختلف اولیاء کرام کی اقسام ہیں, ان کا ایک یوں کہہ لیں سٹیٹس ہے, ایک مقام ہوتا ہے, مرتبہ ہوتا ہے, جس پر اللہ تبارک تعالیٰ مختلف اولیاء کو جو ہے وہ مقرر فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابدالوں کے متعلق خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر رسائل بھی جو ہے وہ لکھے ہیں, تو وہاں سے مراجعت کی جا سکتی ہے ابدالوں کے حوالے سے. قطب جو ہے یہ مختلف علاقوں میں مختلف اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو وہاں کے نظام کو, جو روحانی حکمران کہہ لیں انہیں, جو وہاں کے نظام کو چلاتے ہیں. مفسر قرآن حضرت ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ پوتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. حضرت جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ کہا جاتا تھا آپ کو. تو آپ فرماتے ہیں میں ایک بار جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو حضرت سیدی قطب مدینہ, یہ اس وقت تک قطب مدینہ کی شہرت نہیں تھی, قطب مدینہ ہونے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانے پر حاضر ہوا, وہاں ان سے ملاقات کی. چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلق تھا, مرید بھی ہیں, خلافت بھی ہے, اور پھر جو یہاں پاک و ہند سے جانے والے جو افراد تھے نا, یوں کہہ لیں در رسول تو حاضری دینی ہے, اصل مقصد تو وہیں کی حاضری ہے, لیکن وہ جو ایک انسیت, ایک تعلق, ایک اپنائیت اور ایک جو یہاں سے ایک تعلق تھا اور جو وہاں کا فیض تھا حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانے کا, اس کو پانے کے لیے یہاں کے اور عرب و عجم کے علماء مشائخ خاص طور پر حاضری دیا کرتے تھے کہ ایک عرصے سے مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار برکتوں سے نوازا انہیں, تو ہر ایک وہاں جانا سعادت مندی سمجھا کرتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر, اور یہاں آ کے میں نے دعا کی. میں نے کہا یا رسول اللہ, دل میں ایک خیال پیدا ہوا, اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ جو قطب مدینہ ہے نا, مدینہ طیبہ کے جو قطب ہیں, اے کاش میری ان سے ملاقات ہو جائے. تو حضرت جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے حاضری دے کر اور اس کے بعد جب اپنے گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے ہوئے ہیں. اچھا. حیران, بالکل حیران یوں کہ مواجہ شریف پر حاضری سے پہلے ان سے ملاقات کر کے تو آیا ہوں, اور یہ گھر سے باہر کم ہی تشریف لایا کرتے تھے, اور اب میں یہاں پہنچا ہوں تو میری رہائش گاہ پر آ گئے ہیں. عجیب و غریب بات, بھائی میں فوراً ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد مواجہ ابھی ملاقات ہوئی ہے, اور یہاں جو ہے وہ آپ نے ایک دعا کی ہے, اور ابھی پھر دوبارہ پھر ملاقات فوراً. یعنی ایک ہوتا ہے نا جس کی بندے کو توقع نہ ہو, غیر متوقع طور پر, ابھی تو مل کے آیا ہوں, پھر دوبارہ خود گھر تشریف لے آئے ہیں. تو میں نے کہا کہ حضور ابھی تو ملاقات ہوئی تھی, تو آپ نے کرم فرمایا خود تشریف لے آئے. تو فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے ملاقات کروں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا آپ نے خود نے تو یاد فرمایا ہے. کیا بات, یہ جو خود نے یاد فرمایا ہے نا, یہ وہ رمز تھی, یہ وہ بات تھی کہ وہ جو ادھر فرما کے آئے ہیں نا, وہ جو ادھر عرض کر کے آئے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, بس اتنا کہہ کر کہ آپ نے خود ہی تو یاد فرمایا ہے. بھائی قطب مدینہ سے ملاقات ہو جائے, سرکار کی بارگاہ میں عرض کی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں دعا مانگی, اللہ کریم نے ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا. تو حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی. اچھا تشریف لے گئے.
اب انہوں نے اپنے گھر آ کے ہند یہ واقعہ بیان فرمایا. فرماتے ہیں وہ جو میں نے وہاں دعا مانگی تھی ہو نہ ہو، وہ جو دعا مانگی پہلے ملاقات ہوئی اور اس کے فوراً بعد ملاقات، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں جس ہستی کو قطب ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے وہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. تو یوں آپ کا قطب مدینہ ہونا لوگوں پر حضرت ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ظاہر ہو. یعنی قطب مدینہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب ہے. اللہ اکبر. اور اس لقب سے آپ کتنے مشہور ہیں. میں عدنان بھائی کی گفتگو سے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یقیناً جو جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں انہوں نے استغاثہ حضور کی بارگاہ میں کیا ہے، اور یہ پاکستان کے پھر وہاں پر جانا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قبول بھی فرما لیا. اب اندازہ لگائیں کہ حضور کے لاڈلے کتنے ہوں گے، یہ کتنے لاڈلے ہوں گے، کتنے پیارے، کتنے محبوب ہوں گے. فوق کی بات ہے شاہ صاحب، جو جن کے یہ مرید ہیں، جی جب ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حضور کی بارگاہ میں قرب اور فضل، ان پر کرم عنایت اس قدر ہے، ان کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کتنا قرب نصیب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص کرم نوازیاں ہیں. میں چاہوں گا احمد بھائی کچھ تعارف بھی آپ اس ہستی کا پیش کر دیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے مزید تھوڑا واضح ہو، عیاں ہو کہ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں، کہاں ولادت ہوئی، تعلیم کہاں سے حاصل کی، کچھ تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاشق صادق اور سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا مولانا ضیاء الدین قطب مدینہ احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہے. نام ان کا احمد ہے اور قطب مدینہ اور ضیاء الدین یہ پیارے القابات ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1872 میں پاکستان کے شہر سیال کوٹ، جسے ان کی نسبت سے ضیاء کوٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور اپنے ابتدائی علوم جو ہیں گھر ہی سے حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد لاہور، دلی، پیلی بھت، اس طرح کے مختلف شہروں میں جا کر آپ نے علوم دینیہ کو حاصل کیا. خاص طور پر آخر میں آپ نے علم حدیث پر خاص اہمیت سے اس کو حاصل کیا، اس میں مہارت حاصل کی. اور پھر اس کے بعد 1312 میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک دست شفقت سے آپ کی دستار ہوئی. امام اہل سنت نے خود آپ کی دستار فرمائی. پھر آپ ہی کی ارادت میں حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک عرصہ رہے، اور آپ ہی نے پھر خلافت بھی عطا فرمائی اور ظاہری باطنی سب علوم و فنون عطا فرمائے، اور ایسا خوبصورت چمکتا ہیرا بنایا کہ آج تک ان کی شعائیں عرب و عجم میں موجود ہیں. یہ حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر ستار. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یقیناً ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت پر، ہم پر کرم کیا ہے، اور جن احباب نے ان کی زیارت کی یقیناً وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ عاشق صادق ہیں، یہ عاشق رسول ہیں. میں چاہوں گا قربان بھائی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، وہ عشق کا انداز کیا تھا، کیسا عشق تھا. اور یقیناً عشق تو وہ ہے نا کہ یہ جو آگ ہے اللہ اکبر جو جلتی ہے اور پھر وہ تڑپا کے رکھ دیتی ہے، یہ تو وہ آگ ہے جس کے اضافے کی دعا کی جاتی ہے. واہ، ورنہ آگ کو تو بجھانے کی دعا کی جاتی ہے، بجھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس آگ کو بڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ آگ ہے جو دنیاوی آگ سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور اخروی آگ سے، جو جہنم کی آگ ہے اس سے بھی بچائے گی. جو عشق رسول ہے، عشق رسول ہی ایمان کو پکا کیا کرتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. رسول ایمان میں اضافے کا سبب ہوا کرتی ہے. عشق رسول ہے جو اللہ رب العالمین سے بھی محبت کا ذریعہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب سے محبت ہو جائے، عبادت میں دل لگے، ذوق ہو، تو عشق رسول بڑھانے کی کوشش کی جائے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ عشق رسول میں اضافہ کرو، اور اضافے کے لیے جو خوش الہان نعت خواہ ہیں ان کو سنا کرو، کیونکہ جب آپ ایک ذوق والے کلام سنا کرتے ہیں جن سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے تو واقعی کیفیت جو ہے، دلی کیفیت وہ بدل جایا کرتی ہے. ابھی جیسے ہمارے عمر بھائی نے کلام سنایا، کیا کیفیت ہو رہی تھی، کیا اشعار، کیا خوبصورتی. ایک عشق رسول میں جو ایک محبت ہے اس میں اضافے کا یہ سبب ہوا کرتا ہے اور ہو رہا تھا.
یہ جو محفل ہے نا، جیسے ابھی انہوں نے عمر بھائی نے کلام پڑھا، تو محافل کا انعقاد کرنے کا باقاعدہ قطب مدینہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا کرتا تھا. آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رسول کے اظہار کے لیے اپنے آستانہ عالیہ میں محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے اور نعت رسول مقبول سنا کرتے تھے. بلکہ جو آپ سے ملنے آیا کرتا تھا نا، تو آپ اس سے ایک سوال کیا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ تمہیں نعت پڑھنا آتی ہے؟ اگر وہ کہتا کہ نعت پڑھنا آتی ہے تو آپ اس سے نعت سنا کرتے تھے. اور کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نعت سنا کرتے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. تو یہ آپ کا ایک حسین اور خوبصورت انداز تھا. بلکہ چونکہ امیر اہل سنت کے پیر ہیں اور ہمارے دادا پیر ہیں، تو امیر اہل سنت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کے آستانے میں ایک مرتبہ نعت پڑھنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ کے جو عشق رسول کا واقعہ ہے وہ بہت سارے واقعات ہیں. آپ مدینے کو لے لیجئے نا، آپ کی عمر مبارک ہے تقریباً 107 سال. 107 سال آپ کی عمر مبارک ہے، جس میں سے زندگی کے جو آپ کے 75 سے 77 سال ہے نا، وہ آپ کے مدینہ منورہ میں گزرے ہیں. سبحان اللہ. یعنی بالکل پون سینچری آپ جس کو کہہ لیں، وہ آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے. اور یہاں تک کہ آپ کا مدینہ منورہ سے وہ جو محبت ہے اور جو آپ کا مسکن کا انداز تھا وہ بڑا نرالا، بڑا خوبصورت تھا. کیونکہ دیکھیں، جس کو حضور سے محبت ہوتی ہے تو اس کو حضور کے شہر سے بھی محبت ہوتی ہے، بے شک، وہاں کی مٹی سے بھی محبت ہوتی ہے. واہ واہ. اور مدینہ سے محبت کیوں نہ ہو؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینہ میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. جو شاخ ہوا کرتے ہیں نا، ان کا انداز ہی نرالا ہوا کرتا ہے. بے شک. آپ کا انداز کمال انداز. ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہوا نا، اچھا، آنکھوں کا مسئلہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ مدینے سے باہر جائیں، وہاں پہ اس طرح علاج وغیرہ کا معاملہ ہے، وہ ہو جائے گا، آپ چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا اپنی آنکھوں کے لیے میں مدینے سے باہر کیسے چلے جاؤں، مدینہ چھوڑ کر کیسے چلے جاؤں. تو جب وہ امام مالک کے بھی کیسے واقعات ہیں کہ مدینہ چھوڑ کر جانا جو ہے آپ کو گوارا نہیں تھا. تو اسی طرح قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز یہ تھا کہ مدینہ چھوڑ کر آپ کو گوارا نہیں تھا. آنکھوں کی تکلیف تو برداشت ہے لیکن مدینہ چھوڑنا برداشت نہیں ہے. یہاں مجھے قربان بھائی ایک شعر یاد آ رہا ہے، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. مدینے سے محبت کرنے والوں کے لیے مدینے کے کانٹے بھی پھول کا کام کیا کرتے ہیں. ہائے ہائے.
مدینے سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی وہاں کی تکلیف بھی ہوتی ہے نا تو ان کے لیے وہ تکلیف نہیں ہوا کرتی، وہ حقیقت میں راحت کا سبب ہوا کرتی ہے، وہ اس کو یادگار بنایا کرتے ہیں، تکلیف میں بھی ان کو مزہ آتا ہے، مزہ آیا کرتا ہے، وہ باقاعدہ یادگار بنایا کرتے ہیں، اس تکلیف کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساتھ رہے تاکہ مدینے کی یاد رہے، یعنی اگر مدینہ چھوٹ گیا کسی وجہ سے تو وہ جو معاملہ ہے وہاں کا وہ ساتھ رہے۔ یہاں پہ اس واقعے کو، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے، ان کا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ کا ایک معاملہ کچھ ہوا کہ آپ کے جو ہے ہاتھ کی جو یہ ہڈی تھی اس میں کچھ فریکچر کا سلسلہ ہو گیا، کوئی بال آ گیا، کوئی فریکچر ہو گیا، تو اب وہ تھا کہ اس کو پلسٹر کا کروایا جائے، تو آپ نے کہا نہیں، حضور کے روزے پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مدینے کا تحفہ ہے، یہ میں لے کے جاؤں گا، یعنی آخر وقت تک آپ نے اس کا علاج نہیں کروایا۔ یہ دیکھیں عاشقوں کے انداز ہی نرالے ہوا کرتے ہیں نا، وہ تو عشق والوں کو ہی وہ یہ باتیں سمجھ میں آیا کرتی ہیں اور اس کی جو محبت ہے اس کا لطف وہ لیا کرتے ہیں۔ آپ وہ ہاتھ مطلب وہ تکلیف لے کر واپس آئے اور باقاعدہ آپ نے یہ واقعہ، یہ پتہ کیسے چلا، آپ نے یہ واقعہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، تو بیان میں آپ نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اپنا ہلایا، تو آپ دیکھیں میرا جو ہاتھ ہے یہاں سے تو موو کر رہا ہے لیکن یہاں سے موو نہیں کر رہا، یہ پوری، لیکن یہ جو ہے یہ موو کر رہا تھا تھوڑا۔ آپ دیکھیں یہ جو ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، یہ جو مسئلہ ہوا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مدینے کی یاد ہے جو میں وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ تو عاشقوں کا جو انداز ہے وہ بڑا ہی نرالا ہوتا ہے۔ بلکہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور بڑا حسین اور مدینے سے محبت والا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ سلسلہ ہوا کہ آپ کے جو احکامات تھے مدینے میں رہنے کے وہ منسوخ کیے گئے کہ اب آپ جو ہے وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے، آپ کو جانا ہوگا۔ تو بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جو وہاں کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے سامان وغیرہ نکال کے وہ گھر کا باہر رکھ دیا، تو آپ کے واقعے میں آتا ہے کہ آپ نے نظر بچا کے کسی طرح، جو پولیس تھی اس سے نظر بچا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جو ہے وہاں پہنچ گئے اور وہاں ہزار و قطار رونا شروع کیا، یا رسول اللہ کرم، مدینہ مجھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، مجھے یہیں رہنا ہے۔ وہاں خوب جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ آہو بکا کی، آنسو بہائے، خوب جو ہے آپ نے التجائیں کی۔ اس کے بعد آپ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو سامان باہر رکھا ہوا تھا نا، وہ جنہوں نے سامان باہر رکھا ہوا تھا انہوں نے سامان اندر اٹھا کے رکھ دیا اور کہہ رہے ہیں کہ جو احکامات تھے آپ کے بدری کے وہ جو منسوخ ہو گئے، آپ سکون کے ساتھ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ مدینہ چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں، مدینہ ہی تو ہے کہ جہاں پر ہر ایک کا دل بستا ہے، ہر ایک کو سکون ملا کرتا ہے، یہیں پہ قرار نصیب ہوا کرتا ہے۔ مدینہ ہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عشاقان رسول جا کر اپنے دلوں کی آس کو بجھایا کرتے ہیں، اپنے دل کی تمناؤں کو پورا کیا کرتے ہیں۔ کتنا ہی درد ہو، تکلیف ہو، پریشانیاں ہوں، پرابلمز ہو، مسائل ہوں، آپ مدینے پہنچ جائیں، حضور کے دربار میں چلے جائیں، ان سے التجا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، بے شک، گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، وہ جو آیت ہے انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا، یعنی اللہ رب العالمین کو تم کیا پاؤ گے؟ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، وہ بھی بہت توبہ قبول کرنے والا۔ جب یہ دربار گناہوں کے معافی کا سبب ہے تو ہماری دنیا میں چھوٹی موٹی آزمائشیں کیا دور نہ ہوں گی۔ یہی وہ دربار ہے جہاں پر جانے سے انسان کی دنیا بھی خوبصورت ہو جایا کرتی ہے اور آخرت کی تو بات ہی نہیں۔ کیا بات ہے، یقیناً حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں ان کو خود مدینہ طیبہ سے بڑی الفت تھی، جو ان سے تعلق رکھتا تھا وہ بھی مدینہ طیبہ پر فدا ہونے کے لیے تیار رہا کرتا تھا۔ ایک صاحب تھے، امیر علیہ سنت نے بھی ان کا ذکر فرمایا، حاجی آدم بھائی۔ تو یہ حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ آیا جایا کرتے تھے اور حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہی بیعت تھے۔ اچھا، تو ان کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق تھا، یعنی ایک کام ایسا تھا جو صرف انہی سے فرمایا کرتے تھے، حاجی آدم صاحب سے۔ حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فرمایا آدم بھائی کچھ چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تو حضرت نے کہا بکی چاہیے۔ بکی چاہیے؟ حاجی آدم صاحب نے کہا کہ بکی شریف چاہیے۔ واہ، تو آپ نے جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ وہ جو الفاظ تھے وہ کچھ اسی طرح کے تھے، آپ نے دعا سے نواز دیا۔ اب جب ان کے بارے میں یہ پتہ چلا نا کہ سیدی قطب مدینہ نے انہوں نے یہ مانگا اور ان کا کام ہو گیا، وہ اثر دعا کا تھا وہ بعد میں ظاہر ہوا۔ ان کے بارے میں جو حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خادمین تھے، وہاں جو لوگ تھے، وہ کہا کرتے تھے ان سے، کہتے تھے کہ تمہارا جو ہے نا وہ سیدی قطب مدینہ نے تمہارے لیے جو دعا کر دی ہے یا جو تم نے مطالبہ کیا وہ پورا ہو گیا ہے،
اگر تم پاکستان میں جا کے, پاکستان سے تعلق تھا ان کا, وہاں جایا کرتے تھے, حاضری دیا کرتے تھے, کہنے لگے ایک بڑی اونچی بلڈنگ کا نام لے کر کہتے تھے اگر اس سے گر کے بھی مر گئے نا, گر بھی گئے تو تمہاری ہڈیاں تو ٹوٹیں گی, مرو گے نہیں تم, موت تمہیں مدینہ شریف میں ہی آئے گی. اس لیے کہ سیدی قطب مدینہ نے دعا سے نواز دیا, اور پھر ایسا ہی ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقی شریف انہیں عطا فرمایا, بقی شریف میں آرام فرمایا. یہ اللہ والوں کی زبان میں نا بڑی تاثیر ہوتی ہے. بخاری شریف کی جو روایت ہے, آپ وہ مطلب وہ روایت سنیں نا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سے لوگ قریب ہونا پسند نہ کریں, جس کا میں کچھ مفہوم عرض کر رہا ہوں, لیکن جب وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی بات کو ضرور پورا فرمایا کرتا ہے. اب یہ اندازہ لگائے نا, جو ہمارے الحمدللہ جو سلسلہ ہے اللہ والوں کے پاس جانا, ان سے دعائیں کروانا, اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے مزارات پر جا کر دعائیں کروانا, یہ وہ سلسلہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سالوں سال اولاد نہیں ہوا کرتی, لیکن اللہ والے کی زبان سے نکل جاتا ہے, جا تیرا بچہ ہوگا. تو یہ وہ پسندیدہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی بات کو, اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں جو یہ کہہ دیتے ہیں, یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے. تو اللہ پھر جو ابھی آپ نے روایت بھی بیان فرمائی, اللہ ان کے لفظوں کی لاج رکھتا ہے. واہ واہ, اللہ پاک ان کے لفظوں کی, چونکہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, اللہ والے ہیں نا, یہ ان کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق گزرتی ہے. ان کا زہد, ان کا تقوی, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, وہ لمحہ لمحہ شریعت کے مطابق گزارتے ہیں. آپ سوچیں نا مدنی چینل کے ناظرین, جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے اور وہ اللہ کی ہر بات مان رہا ہے, ہر وہ کام کر رہا ہے جس کا کرنے کا حکم رب نے دیا ہے, اور وہ ہر اس کام کو چھوڑ رہا ہے جس کو چھوڑنے کا حکم رب نے دیا ہے. آج بلا تشبیہ میں یہاں پر تشبیہ نہیں دے رہا, آپ ذرا سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کی بات مان لے اور مسلسل مانتا ہو, کیا ایسی اولاد بھی اچھی نہیں لگتی؟ یقیناً اولاد میں, بچوں میں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے جو فرما بردار ہو. ایسے کام کرنے والوں میں جو ورکرز ہوتے ہیں, جو واقعتاً دل سے کسی کی کر رہے ہوتے ہیں, محبت کر رہے ہوتے ہیں, بات مان رہے ہوتے ہیں, تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اچھا, جب محبت ہوتی ہے تو عدنان بھائی پھر ایک انداز ہے نا, جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر محبت کرنے والا اس کا مان بھی تو رکھتا ہے, لاج بھی رکھتا ہے. بڑا پیارا نسخہ رب تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. جو حضور کی اطاعت کرتا ہے یحببکم اللہ, اللہ پھر اس سے محبت فرماتا ہے, اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اب سوچیں کہ جو اللہ کا محبوب بن جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, کیا اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ یقیناً اللہ پاک لاج رکھتا ہے. تو یہ جو اولیاء کرام کا وسیلہ دیا جاتا ہے, ان کے پاس جا کر, نیک بندوں کے پاس, ہم دیکھیں نا مسجد کے امام صاحب کے پاس بھی ہمارا حسن ظن ہوتا ہے نا, یار یہ نیک ہے, نماز پڑھاتے ہیں, ان کے پاس بھی جا کر ہم کہتے ہیں امام صاحب دعا کر دینا, وہ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے. دعا کرتے رہنا چاہیے, کرواتے رہنا چاہیے, اور حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان سے ہم دعائیں کرواتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہمارے حق میں ضرور پوری ہوں گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کی ناظرین, آپ کی کچھ کالز ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں, کال لیتے ہیں. جی کال دیجئے گا. جی میرا نام بلال اطاری ہے, میں جامپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا عجب گھڑی ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرحبا جی, انشاءاللہ. اگلی کال دیجئے. میں حافظ محمد یاسین بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا چینل کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا اور پیارا لگتا ہے. میری عرض یہ ہے کہ یہ نعت سنا دیں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, یہ کلام ضرور سنا دیں. مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ کو اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. مرحبا جی, آپ نے کلام کی فرمائش کی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. جی میرا نام معروش اتاریہ ہے, میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. مجھے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے نعت سنا دیں. یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. جزاک اللہ خیرہ. عمر بھائی اس فرمائش کو ضرور لیجئے گا. دل کا یہ پسندیدہ کلام اس بچی نے کہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو مدینے کی زیارت عطا فرمائے. مرحبا جی, نیکسٹ کال دیجئے. ماشاءاللہ, آج سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں, موضوع بہت پیارا ہے. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو میری ایک گزارش ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں, میرے پیر بھی ہر دم خیر ہو. جزاک اللہ خیرہ فی
दुनिया वल आखिरह। आमीन 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 व इय्याका। अल्लाह आपको भी बरकतें अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद तारी है, मैं लाला मूसा से बोल रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कलाम सुनाते, क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं जी। मुझे खुदा सलाला कहते कहते सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। अदनान भाई आपसे अर्ज़ है कि आप ये कलाम सुना दें। अब बुला दीजिए ना मदीना। अदनान भाई, ये अदनान भाई से मुराद उमर भाई हैं। नहीं, सुनाएंगे तो ये नाम तो अदनान भाई का आया है वैसे। ये क्या आइन से शुरू होता है, लेकिन बाकी हर्फ अलग है। अदनान भाई का नाम आया। अदनान भाई आप देख, अल्लाहु अकबर। मैंने ये हक उमर भाई को तफवीज़ कर दिया। क्या बात है। अच्छा जी, लैया से मैसेज आया है। सुभान अल्लाह। वाह जी वाह, लैया से है और हमारे नकीब आरिफ साहब का ये इलाका है। सुभान अल्लाह। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। एक कलाम सुना दें या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं। वाह क्या बात है जी। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अब्दुल कुद्दूस भाई हैं, वो कह रहे हैं जी कलाम सुना दे जिंदगी दा मज़ा आवे सरकार दे हुए थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अली शहजाद अत्तारी हैं, फरीद नगर चीशा वतनी से, कह रहे हैं जी सवाल कर रहे हैं अहमद भाई, सवाल कर रहे हैं आपसे। मैं ये सवाल लूँगा कि मुरीद का अपने पीर से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए और मुरीद ऐसे क्या काम करे कि वो अपने पीर की नज़रों में आ जाए। एक तो ये सवाल है, और उमर भाई की तरफ इनका एक कलाम भी है। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली में। क्या कहते हैं अहमद भाई? मुरीद को ऐसा क्या करना चाहिए जी? मुरीद को हर वो काम करना चाहिए जो उसके पीर को अच्छा लगता हो, जो उनका हुक्म हो, जो वो चाहते हों। और यही तरीका है पीर की निगाहों में आने का, ख़ास करम पाने का। वरना पीर होना चाहिए ना। हाँ, पीर एक तो अव्वलन तो पीर हो, जामे शराइत हो। सैयद आला हज़रत ने जो शराइत बयान की हैं वो शराइत उसमें पाई जाती हों, और फिर उसका हर वो हुक्म जो शरीयत के मुताबिक हो उसे मानना। जैसे सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हैं, आपने जो इस्लाह आमाल का रिसाला अता फ़रमाया है, तो इन पर अमल किया जाए। तो इन पर जो अमल है ये हमें सैयदी अमीर अहले सुन्नत का मंजूर नज़र, अत्तार का प्यारा, ये सारी अमीर सुन्नत ने वो बयान फरमाई हैं कि जो इतने पर अमल करेगा वो अत्तार का प्यारा है, जो इतने पर करेगा वो मंजूर अमल है। तो ये तरीका है, हर वो बात जो शेख की शरीयत के मुताबिक हो उसे मानना ही चाहिए। और ये माने, ये जाने, ये यकीन रखे कि इनके पीर, इनके शेख जो हैं ये दुनिया के सबसे बड़े इस वक्त के वली हैं, इनसे बढ़कर कोई नहीं। दुनिया का हर वो फैज़ जो इन्हें किसी से भी मिल रहा है, इनके पीर का सदका मिल रहा है, चाहे वो कोई और शेख हो, चाहे वो कोई और आलिम हो, कोई और जगह हो, लेकिन मिल इन्हें इन्हीं के पीर से रहा है। ये अकीदा होना चाहिए। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। कुछ मैसेजेस और भी हैं। कह रहे हैं जी मोहम्मद अफजल हैं जी, आप ये कह रहे हैं ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, ये इस कलाम की फरमाइश है। अच्छा जी, सरगोदा से मोहम्मद साद अतारी हैं, कह रहे हैं सही साहब, अर्ज़ है कि मेरे मामू जान और वालिदैन की सेहत और हाज़री मदीना की दुआ फरमा दें। कलाम सुना दें हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। अल्लाह आपके मामू जान को, आपके वालिदैन को सेहत सलामती वाली, आफ़ियत वाली, नेकियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। बार बार मक्के मदीने की बाद अब हाज़री अता फ़रमाए। अच्छा जी, खुशाब से मैसेज है, कह रहे हैं जी कलाम सुना दें फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर। अच्छा जी, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। बहुत शुक्रिया जिन आशिकान रसूल ने मैसेजेस किए। कुछ कॉल्स हैं, कॉल भी ले लेते हैं जी। कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सुभान अदनान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक नाम सुनाना चाहता हूँ। मक्की मदनी कौन है, मैं तुम सा कोई नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और कॉल लेते हैं जी। मेरा नाम अफरा तारिया है, मैं उकाड़ा से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाली नात सुना दीजिए। सैरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर,
जज़ाकिल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल लेते हैं जी। गुजारिश है कि ये कलाम सुना दे, समझें कि हमने आजी उनकी करम नवाजी जिस दिन हुई है रवाना सरकार की गली में। इंशाल्लाह रवानगी होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम खालिद या शहर है, लाहौर से बोल रहा हूँ। पता है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मीरा बलियों के इमाम, ये सुना दे। सुभान अल्लाह। एक और कॉल। मोहम्मद अब्दुल बोल रहा हूँ, मुझे ये कलाम सुना दें। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। कुछ कॉल्स फरमाइशें वगैरह थी, आइए बढ़ते हैं उमर भाई की तरफ। जी उमर भाई। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। गोपास कुछ नहीं है लेकिन देख लेगा गोपास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा एक दिन मुझे सरकार की गली में एक दिल हमें ज़माना सरकार की गली में। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में। हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी। याद में आका की आंसू बह गए, याद में आका की आंसू बह
سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس بھی سوچ کر ہم رہ گئے اس برس بھی سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے اور ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار کیسے ہم سب کو بھلا آئے قرار قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں
سب کام مدینے میں آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ بے خوف چلے آؤ سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں ہے عام مدینے میں مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے کہہ دینا سلام ان سے جاؤ غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں مٹتے ہیں یہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین عاشق ضیاءالدین دلکشو دلکشا ضیاءالدین دلکشو دلکشا ضیاءالدین دلکشو دلکشا ضیاءالدین میرے دل کی ضیاءالدین میرے دل کی ضیاءالدین اور تم کو قطب مدینہ یا مرشد تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا ضیاءالدین علماء نے کہا ضیاءالدین چشم رحمت بسوئے من مرشد چشم رحمت بسوئے
चश्मे रहमत बसूए मुर्शिद अज तो फैले रज़ा ज़िया होंदी नज़ तो फैले रज़ा ज़िया होंदी अज तो फैले रज़ा अज तो फैले रज़ा अज तो फैले रज़ा अज तो फैले रज़ा ज़िया कैसे भटकूंगा मेरे हैं मेरे अरे कैसे भटकूंगा मेरे हैं मेरे कैसे भटकूंगा मेरे हैं मेरे रहबरो रहनुभासिया रहबरो रहनुभासिया जामे इश्क़ नबी पिला के मुझे जामे इश्क़ नबी पिला के मुझे मस्तो बे खुद बना ज़िया दीन मस्तो बे खुद बना ज़िया दीन आगा तूफ़ान में है घिरी नैया तूफ़ान में है घिरी नैया ऐ मेरे ना खुदा ज़िया दीन मौत आए मुझे मदीने में मौत आए मुझे मदीने में कर दो हक से दुआ ज़िया दीन कर दो हक से दुआ ज़िया दीन मुझको दे दो बक़ी पर कद में अपने कदमों में जा ज़िया मुस्तफा का पड़ोस जन्नत में मुझको हक से दिला ज़िया दीन बेअमल ही सही मगर आतार बेअमल किसका है आपका ज़िया दीन किसका है आपका ज़िया दीन नाशिते मुस्तफा ज़िया दीन ज़ाहिदो ज़िया सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों के लिए हमारे पास एक पैकेज है हमारा ऊँट, आइए देखते हैं। हमारा ऊँट हमारा ऊँट हमारा ऊँट हमारा ऊँट हमारा ऊँट
अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमजा आया है ऊंट के पास। वाह क्या लंबी गर्दन है, और देखो तो सही इसकी पीठ पर कोहान है। हमारा ऊंट हमारा ऊंट हमारा हमारा ऊंट हमारा ऊंट। ये है अल्लाह पाक का वो अजीबो गरीब जानवर जिसे कुरान पाक में भी खास तौर पर बयान किया गया है। अल्लाह पाक फरमाता है अफला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त। तर्जुमा, क्या ये लोग ऊंट की तख्लीक पर गौर नहीं करते? प्यारे बच्चों, ऊंट को देखकर वाकई बहुत हैरानी होती है। मैं सोचता हूँ अल्लाह पाक ने ऊंट को कैसी ताकत अता फरमाई है, अकल हैरान रह जाती है। हमारा ऊंट हमारा ऊंट हमारा ऊंट हमारा ऊंट। अल्लाह पाक ने ऊंट को खास ताकत दी है। ये रेतीले सहराओं में मीलों मील चल सकता है बगैर पानी पिए। हमारा ऊंट हमारा ऊंट हमारा हमारा ऊंट हमारा ऊंट। इसके पाँव नीचे से नरम और चौड़े होते हैं ताकि वो रेत में ना धंसे, और इसकी पलकें लंबी होती हैं ताकि रेत आँखों में ना जाए। लंबी लंबी टांगों वाला, लंबी गर्दन बालों वाला। अच्छा, लंबी लंबी टांगों वाला, लंबी गर्दन बालों वाला, आँखों को है भाने वाला, घर में रौनक लाने वाला। क्या बात है। हमारा ऊंट हमारा ऊंट। ऊंट की जब खुराक कम हो तो ऊंट की चर्बी तवानाई में बदलती है। सहरा में गर्मी कितनी तेज होती है ना, ऊंट का जिस्म दिन में 41 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों, हमारी जुबान और मुंह कितने नाजुक है ना, मगर ऊंट की जुबान और मुंह इतने मजबूत होते हैं कि वो झाड़ियाँ और कांटे आराम से खा सकता है और जख्मी भी नहीं होता। सुबहान अल्लाह। हमारा ऊंट हमारा ऊंट हमारा ऊंट हमारा ऊंट। आपने तो देखा ही होगा कि ऊंट की गर्दन आम जानवरों से बहुत लंबी होती है। पता है इसमें भी अल्लाह पाक की हिकमत है। ऊंट की लंबी गर्दन इसे नीचे से खाने और ऊंची झाड़ियों तक पहुंचने में मदद देती है। क्या ये सब इत्तेफाक है? नहीं प्यारे बच्चों, ये सब अल्लाह पाक की कुदरत है। लंबी लंबी टांगों वाला, लंबी गर्दन बालों वाला, आँखों को है भाने वाला, घर में रौनक लाने वाला। क्या बात है। हमारा ऊंट हमारा ऊंट। और आप जानते हैं ऊंट सबसे बड़ा कुर्बानी का जानवर होता है। इसमें 7 हिस्से शामिल हो सकते हैं। कुर्बानी का जानवर है प्यारा प्यारा ऊंट, नहर खुदा की राह में होगा हमारा ऊंट हमारा ऊंट हमारा ऊंट। ये भी याद रखो बच्चों, कुर्बानी सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करनी चाहिए, चाहे जानवर छोटा हो या बड़ा। तो बच्चों, जब भी ऊंट देखो सिर्फ उसकी लंबी गर्दन या कोहान ना देखो, बल्कि सोचो अल्लाह पाक की कितनी अजीम कुदरत है। ऊंट हमारा ऊंट हमारा ऊंट हमारा हमारा ऊंट हमारा ऊंट। प्यारे दोस्तों, है ना मजे की बात? ठहरे, अरे रुके तो, अभी तो और भी दिलचस्प बातें बताना बाकी हैं। हाँ हाँ सच बच्चों, ऊंट कितना प्यारा जानवर है ना। ऊंट को देखकर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आ जाता है। हमारा ऊंट हमारा ऊंट हमारा ऊंट हमारा ऊंट। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी ऊंट पर सफर किया करते थे। और हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम कस्वा था। क्या खूबसूरत नाम है ना कस्वा। ऊंट हमारा ऊंट हमारा ऊंट हमारा हमारा ऊंट हमारा ऊंट। अरे ये ऊंट क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ, ऊंट भी अपनी जुबान में बात करते हैं, लेकिन हम इंसान इनकी जुबान नहीं समझ सकते।
لیکن پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایک اونٹ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے اور وہ کچھ بول رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سمجھ لیا اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو سمجھایا، فرمایا کیا تم اللہ پاک سے اس جانور کے بارے میں نہیں ڈرتے؟ اللہ پاک نے جس کا تم کو مالک بنایا، تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لے کر اسے تکلیف دیتے ہو۔ پیارے بچوں، ہم جانوروں کی زبان نہیں سمجھ سکتے، نہ ان کی بھوک کا پتہ چلتا ہے نہ پیاس کا، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو وقت پر کھانا دیں، پانی دیں اور ان سے نرمی سے پیش آئیں۔ قربانی کا جانور ہے پیارا پیارا اونٹ، نہ ہر خدا کی راہ میں ہوگا ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں سے کتنی محبت ہے نا۔ جانور بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ، ہمارا اونٹ۔ یہ پرندے، یہ جانور، یہ پھول، کھیت، دریا، پہاڑ سب اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہی اچھی اچھی اور دلچسپ معلومات والی باتیں سیکھنے اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے میری اور آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی۔ بزرگوں کا مدنی چینل بھی ہے، کڈس مدنی چینل بھی ہے، سب کے لیے، ہر عمر کے جو افراد ہیں ان سب کے لیے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہمیں پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ضرور کہوں گا، گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے جو کڈس مدنی چینل ہے یہ دکھائیں۔ دعوت اسلامی جو کارٹونز بناتی ہے، یقیناً یہ بہت بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ اگر آپ دکھائی رہے ہیں تو یہ چیز دکھائیں نا۔ پہلے تو کوشش ہونی چاہیے کوئی ٹی وی سے ہماری بچے یہ دور رہیں، موبائل سے دور رہیں، جو موبائلوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں، مطلب نہیں جان چھوٹ رہی، تو پھر آپ اچھی چیز دکھائیں، مدنی چینل دکھائیں نا آپ اپنے بچوں کو، یہ کارٹون دعوت اسلامی کے دکھائیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، چند دن آپ دکھائیں، آپ کے بچے انشاءاللہ آپ کو کلمے پڑھتے نظر آئیں گے، ذکر کرتے نظر آئیں گے، نعتیں پڑھتے نظر آئیں گے، انشاءاللہ وہ اچھی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یوں ہی ان کی تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو پروگرام، اس میں موضوع ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے رہا۔ میں چاہوں گا قربان بھائی کی طرف بڑھوں، اور قربان بھائی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت تو کمال کی سیرت ہے، آپ کی جو آپ عمر بھی بیان فرمائی، لیکن بہت سی باتیں ہیں۔ میں کہوں گا کہ چند ایک فرامین اگر آپ ان میں سے بیان فرما دیں تاکہ ہمارے لیے یہ مشعل راہ بن جائے۔ واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا ایک طرز زندگی یہ رہا ہے کہ وہ درس و تدریس کا سلسلہ بھی رکھتے ہیں۔ جو آپ ان حضرات کے پاس لوگ آیا کرتے ہیں، ان کو سمجھایا کرتے ہیں، تو آپ کی گفتگو ان علماء حضرات کی، اولیاء اللہ کی، نیک لوگ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ پوری زندگی میں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ آپ کے بہت سارے فرامین ہیں، جیسے ایک ہے کہ جمع نہیں، منع نہیں، طمع نہیں، یعنی یہ کتنا جامع اور خوبصورت جملہ ہے کہ جمع نہیں، منع نہیں، طمع نہیں۔ تو یعنی کوئی طمع نہیں، سب سے پہلے تو طمع نہیں، یعنی کوئی کسی چیز کی لالچ نہیں کرنی ہے کہ وہ آ جائے، جیسے لالچ ہوتی ہے، اس کے اگر آ گئی اب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ طمع نہیں کرنی، اور بن مانگے کسی نے دے دیا تو پھر منع بھی نہیں کرنا۔ تو بڑے آپ کے ایسے واقعات ہیں جس میں آپ کا واقعی اثار بھی جھلکتا ہے۔ ایک مرتبہ کا تو ذکر ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک صاحب تھے، کچھ نہ میٹھی روٹیاں دے دیا کرتے تھے۔ اچھا جی، ایسے بہت سارے واقعات جو لوگوں نے سنائے ہیں۔ تو میٹھی روٹیاں دے دیا کرتے تھے، 2 3 کبھی 4۔ تو اب جو حاضرین وہاں موجود ہوتے تھے تو آپ ان کے پیسز کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور خود روٹی کتنی کھاتے تھے؟ 1/4، یعنی روٹی کا جو چوتھائی حصہ ہے ساری روٹی تقسیم کرنے کے بعد خود کھا لیا کرتے تھے، جبکہ ضرورت ہوا کرتی تھی۔
اسی طریقے سے جو حاضرین ہیں ان کو آپ کھانا کھلانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ حاضرین کا تو پانی کا، جیسے آپ کو پتہ ہے جہاں پہ لنگر کا اہتمام ہوتا ہے تو کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، پانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو ایک جگہ پانی جو ہے نا وہ جمع ہوا رکھا تھا، جمع ہو کر رکھا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ پانی مطلب کیسا رکھا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جو وہاں کی خدمت کرنے والے تھے کہ حضرت یہ مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان کے لیے پانی کا اہتمام وغیرہ کیا جاتا ہے، تو وہ آئیں گے ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کو باہر جو ضرورت مند ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہے وہاں تقسیم کر دو، جس اللہ رب العالمین نے پہلے لنگر کے لیے، پہلے مسلمانوں کے لیے، پہلے مہمانوں کے لیے کھانا اور پانی کا اہتمام فرمایا تھا، وہ اب بھی کرے گا۔ تو یہ توکل کا واقعی ایک خوبصورت اور حسین درجہ ہوا کرتا ہے جو اللہ والوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نصیب فرمائے، ورنہ ہمارا تو کم از کم جو آپ کی تعلیمات ہیں ان سے یہ ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی لالچ تو نہ ہو، جمع کا سلسلہ بھلا ہوا جو جمع کا سلسلہ وہ تو نہ ہو۔ جیسے جمع کا تو سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، دینا بھی ہوتی ہے، تو آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے کیا چیز دی جاتی ہے۔ ابھی جیسے قربانی کا معاملہ ہے تو لوگ قربانی کرتے ہیں، تو اس میں چاہ رہا ہوں یہ میں عرض کر دوں کہ قربانی میں اب جیسے کسی گھر کے اندر قربانی ہوئی تو مون پڑوسی ادھر ادھر سے ہوتا ہے، گوشت آئے گا ٹھیک ہے سبحان اللہ دیا جاتا ہے، لیکن اب جن صاحب نے قربانی کی ان کے ہی اپنے عزیز اقارب رشتہ دار اتنے سارے ہوتے ہیں کہ سب جگہ گوشت تقسیم کرتے ہوئے اگر بانٹا جائے تو سب کے حصے میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے، تو پھر وہ بات ہوتی ہے کہ یہ اتنا سا، یہ کیا جانور ایسا اور گوشت اتنا سا۔ تو دیکھیں یہ لالچ ہے، یہ ہمارے اللہ والوں نے ابھی جو میں نے آپ کا قول سنا ہے اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ تحفہ ہے، تحفہ تو تھوڑی سی بھی چیز ہو تو وہ تو تحفہ ہوتی ہے نا، کہ پیار سے دے رہا ہے، آپ اس کی تھوڑی سی چیز کو بھی آپ قبول کر لیں۔ تحفہ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے، یقیناً تحفہ محبت کو بڑھاتا ہے، اور یہ دل میں لالچے پال کر کنجوسیاں کر کے اس سے ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا جینا۔ دل کو وسعت دیں، سینے کو کھولیں آپ، اللہ دیکھیں کیسا مہربان اور کیسی مہربانی فرماتا ہے۔ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کا وصال پر ملال جو ہوا 1372 سنہ ہجری کو بغداد معلیٰ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، تقریباً 75 سال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینہ پاک میں قیام فرمایا، 60 مرتبہ حج کرنے کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی، یہاں تک کہ 4 ذو الحجۃ الحرام 1401 سنہ ہجری بمطابق 2/10/81 2 اکتوبر 81 میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد نبوی شریف میں وہاں پر جب مؤذن جمعہ کے دن اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا تھا، اس وقت قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور آپ کی روح جمعہ کے دن قفص انصری سے پرواز کر گئی، یعنی آپ کا انتقال پر ملال ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کی تربت پر آپ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ اچھا، بعد نماز عصر، یعنی نماز عصر کے بعد درود و سلام اور قصیدہ بردہ شریف کی گونج میں مسجد نبوی شریف میں، معاجہ شریف میں، پھر حضور کے قدموں میں، پھر باب جبریل کی طرف سے بقیع شریف کی طرف آپ کو لے کر جایا گیا، اور اس سارے سلسلے میں یعنی جب حضور کے معاجہ شریف کے سامنے ہے، قدموں میں ہے، اور پھر آگے جب بڑھتے ہیں تو درود و سلام کی گونج ہے، کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، قصیدہ بردہ شریف، ان صداؤں کے اندر آپ کو لے کر جایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک وصیت تھی، اور وصیت یہ تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے سادات کرام کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر، آپ کی یہ التجا بھی قبول ہوئی۔ آپ کا جو مزار پر انوار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں بنایا گیا، یعنی آپ کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں پڑوس میں جگہ ملی۔ اللہ آپ کی تربت پر اپنی کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر کوئی بات ہم سے دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر وہ ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، کوئی گناہ والی بات ہوگی، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نہیں
پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ قل یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے